نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ خواب میں پھندا رکھنے یا پھندا دیکھنے وغیرہ کے حوالے سے تعبیریں، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ ان سب تعبیروں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں حاضرین خواب کی تعبیر کی جانب۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا پاؤں میں پھندا دیکھے تو خوف اور دہشت کی دلیل ہے، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے پاؤں میں 2 پھندے ہیں تو وہ مسجد میں ہے، تو دلیل ہے کہ وہ شخص دین میں یا نماز میں یا جہاد میں جس کام کو اصلاح دین میں کرتا ہے ثابت قدم رہے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پھندا اس کے پاؤں میں لگا ہوا ہے اور اس کا سفر کا ارادہ ہے، تو دلیل ہے کہ اس سفر میں مقیم ہوگا اور دیر تک رہے گا، اور جس قدر کے باندھ کو پاؤں میں قوی تر اور مستحکم دیکھے اسی قدر سفر میں زیادہ رہے گا، اور تانگ باندھ کی نسبت فراخ باندھ کا دیکھنا بہتر ہے، اور اگر تانبے کا باندھ ہے تو بھی یہی دلیل ہے، اگر لوہے کا باندھ ہے تو بھی گزشتہ تعویل ہے، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ باندھ رسی کا ہے تو اس کی اقامت دین کے لیے ہوگی، اور اگر باندھ لکڑی جیسا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی اقامت فساد دین کے لیے ہوگی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیمار دیکھے کہ اس کے پاؤں میں بند ہے تو دلیل ہے کہ اس کی زحمت سے خلاصی پائے گا اور شفا یابی حاصل کرے گا، اور اگر بادشاہ دیکھے کہ اس کے پاؤں میں بند ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بادشاہی پائیدار رہے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پاؤں کا بند خواب میں دیکھنا 3 وجہ پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 دین میں ثابت قدمی، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 سفر سے واپس آنا۔ حاصل یہ ہے کہ جو شخص ایسا خواب دیکھے اگر نیک ہے تو نیکی میں، اور اگر بد ہے تو بدی میں پائیدار رہے گا۔ تو یہ تھیں حاضرین خواب میں پھندا دیکھنے کے حوالے سے تعبیریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔